خدمت میں حاضر ہوں۔ ہمارا موضوع کربلا اور عصر حاضر، اس کے اوپر ہماری گفتگو کا سلسلہ مسلسل جو ہے وہ پہلی محرم سے جاری و ساری ہے، اور اس کو لے کر مزید آگے بڑھیں گے۔ آج 13 محرم ہے، 2 ستمبر ہے، اور بدھ کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہیں اور امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے، صدقے میں محمد و آل محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، گزشتہ کل جو ہے وہ ہم نے ذکر کیا تھا کربلا سے کوفے کی جانب کس حال میں کس طرح سے اہل حرم کو لے جایا گیا۔ اسی اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور وہ تاریخی حقائق جو عرصہ دراز سے جو ہے وہ پوری کوشش یہ رہی ہے کہ ان کے اوپر ملت اسلامیہ کی نگاہ نہ جائے، تاکہ یزیدی جرائم، بنو امیہ کے جرائم ملت اسلامی کے سامنے تشت ازبام نہ ہو، ان کو برملا کرنے کے لیے آج اس سلسلے کو دوبارہ آگے شروع کریں گے۔ اور خاندان عصمت و طہارت کا جو ورود ہے اہل حرم کے اسرہ اہل بیت کا، کہ کس طرح سے قید کر کے کوفے میں لایا گیا، وہ تمام کیا ماجرا تھا، اور ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب، پاکستان سے قبلہ کی خدمت میں سلام بھی عرض کریں گے اور آپ کی خدمت میں پرسہ بھی پیش کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، خاندان عصمت و طہارت کو کس طرح سے جو ہے وہ کوفے لایا گیا، اور اس وقت ان کی حالت زار کیا تھی؟ کیونکہ کوفہ امیر المومنین کا مرکز حکومت رہا ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ وہاں پر بحیثیت شہزادی رہی ہیں، وہاں پر درس قرآن دیتی رہی ہیں۔ پھر ایک ایسے عالم میں جب ان کو قید کر کے لایا جا رہا ہے تو کیا حالت زار تھی، کیا لکھا تاریخ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، قد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ الجنہ۔ بڑی مہربانی اور صاحب، آپ نے اپنے پروگرام میں وقت دیا، آپ کے توسط سے پوری ملت اسلامیہ کو اور خاص طور پہ محبان اہل بیت کو ہم تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ عشرہ محرم الحرام ابھی تازہ جو ہے وہ گزرا ہے، اور آپ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان واقعات کی طرف توجہ دلائی جائے کہ جو بعد از کربلا جو ہیں وہ واقعات ہوئے۔ بڑا ہی دردناک اور بڑا ہی اندوناک انداز ہے اور سلسلہ ہے کربلا کے واقعات کے بیان کرنے کا، اور خاص طور پہ جس مرحلے پہ آپ پہنچے، جہاں پہ سرکار مولا کائنات کی حکومت کا گویا دارالحکومت رہی، وہاں پہ آپ کی بیٹیوں کو، آپ کی بہوؤں کو اور آپ کے اعزاء و اقارب کو قیدی بنا کے لایا گیا۔ انسانی تاریخ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم ان واقعات کی طرف نظر کرتے ہیں۔ قبلہ، تھوڑی سی آواز آپ کی کم آ رہی ہے، تھوڑی سی آواز کم آ رہی ہے۔ جی، میں گزارش کروں کہ اب بہتر ہے۔ جی، گزارش یہ ہے کہ واقعاً یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کی طرف اگر توجہ دی جائے تو دیکھا جائے تو انتہائی دردناک یہ واقعات ہیں کہ جو واقعات کربلا، ویسے تو خود کربلا بھی انتہائی دردناک ہے۔ تاریخ اسلام کا یہ واحد واقعہ ہے کہ جس کی مثال جو ہے وہ کائنات میں شاید ہی کوئی دوسری دی جا سکے۔ اور پھر خاندان طہارت کے حوالے سے میں عرض کروں کہ واقعہ کربلا کے بعد خاندان طہارت اور خاص طور پہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بیٹیوں کو جس انداز سے لایا گیا، اور جس انداز سے، چونکہ پہلے آپ پروگرام کر چکے ہیں، جس انداز سے جو ہے وہ لایا گیا کوفے میں، اس پہ مختلف روایات تاریخ میں نقل ہیں۔ عرض کروں میں آپ کی خدمت میں کہ ایک پہلا واقعہ تو یوں عرض کروں گا کہ مسلم جساس
ایک شخص ہے، راوی ہے مسلم، اس کا صحیح نام ہے جساس۔ اس کو جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور جس کہتے ہیں وہ کہ آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ مستری جو بنائی کرتا ہے، جو دیواریں جو ہیں وہ بناتا ہے، اور اس پہ پلستر وغیرہ، یا اس دور میں گچ کہا جاتا تھا، جو گچ لگاتا تھا، گچ مطلب بنائی. پلستر ٹائپ وہ جو ہے۔ تو یہ مسلم جساس یہ کہتا ہے کہ دارالامارہ میں ہی میرے ذمے کوئی کام لگایا گیا تھا۔ ایک دن اچانک میں نے کیا سنا کہ یکدم ایک مرتبہ آواز جو ہے وہ شور و غوغا جو ہے میں نے سنا۔ تو سنا. وہ جب میں نے محسوس کیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ شور و غوغا کیسا ہے اور یہ کیا اصل میں بات کیا ہے، تو مجھے بتایا گیا نعوذ باللہ من ذالک کہ ہماری حکومت کے ایک باغی تھے اور ان کا سر جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ ہاں. تو مطلب یہ مسلم جساس کہتا ہے کہ یہ بات جب میں نے سنی تو میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں، اور میں پھر باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ کارواں کی حالت کیا تھی اور وہ جو لوگ تھے ان کی حالت کیا تھی۔ مسلم جساس یہ روایت کرتا ہے کہ کچھ بے پلانہ اونٹ تھے جن پہ کچھ بیبیاں جو ہیں وہ سوار تھیں، اور کچھ نیزے تھے کہ جن پہ سر جو ہیں ان کو بلند کیے گئے تھے۔ میں نے ان اللہ. میں دیکھا کہ ایک ایسی شخصیت، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو اس انداز میں سواری پہ بٹھایا گیا تھا کہ ان کے پاؤں جو ہیں وہ بھی سواری کے ساتھ اس کے یعنی باندھ دیے گئے تھے، دونوں پاؤں باندھ جو دیے ہیں وہ باندھے ہوئے تھے۔ گئے. اللہ. اور حالت یہ تھی کہ اس شخصیت کی پنڈلیوں کے گوشت سے خون جو ہے وہ بہہ رہا۔ ہائے. ایسے اللہ. عالم میں جناب سید سجاد سرکار جو ہیں ان کو اللہ. جو ہے وہ لایا گیا، اور ان کے ساتھ پورا کارواں جو ہے وہ موجود تھا۔ کہتے ہیں کہ مسلم جساس یہ کہتا ہے کہ اس انداز میں پھر جب لایا گیا تو مولا سجاد کی حالت یہ تھی، خاندان طہارت کے باقی افراد کی حالت جو وہ یہ تھی، عصمت و طہارت کی وہ پروردہ بیٹیاں جو ہیں وہ بے پلانہ اونٹوں پہ سوار کر کے جو ہیں وہ لائی جا رہی تھی۔ تو یہ کہتا ہے کہ میں پریشان تھا، اور اس پریشانی میں نے دیکھا کہ سر مقدس جو ہیں ان کو بھی نیزوں پہ سوار کر کے جو ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ لایا گیا. اور میں نے دیکھا کہ ان سروں میں سے ایک سر جو ہے اس کی حالت ایسی ہے کہ چہرہ ایسے تھا جیسے چاند کی مانند تھا۔ اللہ. سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہائے. چہرہ اقدس جو ہے وہ چاند کی مانند جو ہے وہ کہتا ہے کہ مسلم جساس کے نظر آ رہا تھا، اور آپ ہائے. کی ریش مبارک جو ہے اس پہ بھی تازہ تازہ خضاب جو ہے وہ لگا ہوا تھا۔ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت جو ہے وہ سر مقدس کی مسلم جساس جو ہے وہ اس طرح سے بیان کرتا ہے۔ اور جب لایا گیا سوری. تو یہ مسلم جساس کی روایت ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا کی سلام اللہ. حالت جو ہے وہ یہ تھی کہ مخدومہ نے اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو گویا وہاں پہ مارا، اور آپ کی پیشانی اقدس سے بھی خون جو ہے وہ بہنا شروع ہو گیا۔ تو یہ وہ انداز تھا کہ جس انداز میں خاندان طہارت کو جو ہے وہ کوفے میں جو ہے وہ لایا گیا۔ اب یہاں پہ پھر ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاریخی حوالے سے، وہ یہ ہے کہ عاصم نے اس بات کو روایت کیا ہے کہ وہ سر کہ جو پہلی مرتبہ نیزے پہ سوار کر کے پھرائے گئے، ان میں سے سب سے پہلے سر جو ہے وہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا سر تھا، جس کو نیزے پہ سوار کر کے ہر جگہ پہ پھرایا۔ اللہ. البتہ بعض روایات کے اعتبار سے یہ ہے کہ عمر ابن حمق
ایک پیغمبر گرامی کے صحابی تھے حضرت عمر ابن حمد. حضرت عمر ابن حمد بھی وہ گرامی کے صحابی ہیں جن پہ یہ الزام تھا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شمار ہوتے تھے. یعنی ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے نام جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. بس اس جرم میں ان کو. اور پھر یہ عمر ابن حمد وہ شخصیت ہے کہ مولا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے بہت پہلے جب مولا حسن کی شہادت ہوئی تو کوفی کے لوگوں نے سلیمان بن سرد خزائی کے ہاں جو ہے وہ میٹنگ کی، اور میٹنگ کر کے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئیں. وہ مصالحت جو تھی وہ مولا حسن کی اور شام کے امیر کی تھی، تو آپ تو اس پہ اس طرح سے نہیں ہے. تو مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی اپنے بھائی کی صلح پہ اسی طرح سے قائم ہوں. یہ جملہ کہہ کے مولا نے سارے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ آپ جو ہے جب تک جو ہے وہ اس صلح نامے کے ایک فریق زندہ ہے اس وقت تک میں کوئی کام جو ہے وہ نہیں کروں گا. لیکن لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ بڑھ گیا. جب لوگوں کا آنا جانا جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوا تو چغل خور لوگوں نام کے امیر کو، حاکم کو خط لکھے کہ حسین ابن علی تیرے خلاف قیام کرنے پہ آمادہ ہے. تو اس نے ایک خط لکھا جس میں یہ کہا کہ حسین تم جانتے ہو کہ میں تم جو ہے وہ تفرقے میں نہیں ڈالو گے لوگوں کو، یہ کرو گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اس کے جواب میں مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تفصیلی خط لکھا شام کے حاکم کو. اب میری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارا خط اس وقت مجھے بیان کرنا نہیں مقصود. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہارے خلاف قیام کرنے کا حق رکھتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیا، تو نے یہ کام کیا. 4-5 کام جو ہیں وہ مولا سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے گنے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ تو نے نبی کے صحابی عمر ابن حمد کو بھی شہید کروا دیا. تیرا جرم من جملہ جرائم میں سے ایک یہ ہے کہ تو نے عمر ابن حمد جو نبی اکرم کا صحابی تھا اسے بھی تو نے جو ہے وہ شہید کرا دیا. بعض روایات کے اعتبار سے بعض لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ عمر ابن حمد کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر جو ہے وہ بھی گلی کوچوں میں پھرایا گیا، شہر بے شہر پھرایا گیا، اور ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ لے کے گئے. لیکن جو زیادہ روایات ہیں وہ یہ ہے کہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس جو ہے اس کو جو ہے وہ نیزے پہ سوار کر کے شہر شہر جو ہے وہ پھرایا گیا. اور خاص طور پہ پہلا جو واقعہ ہے وہ بنتا ہے یہی کوفے کے حوالے سے کہ کوفے میں آپ کا سر اقدس جو ہے اس کو لے کے گئے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ یہ تو بڑی طے شدہ بات ہے کہ جب خاندان طہارت کو کوفے میں لایا گیا تو بے پناہ اونٹ تھے، اور ان پہ خاندان طہارت کی مستورات کو سوار کر کے لایا گیا. اور حالت جو ہے وہ یہ تھی کہ لوگ جو ہیں ان کو تو، بعض لوگوں کو تو حالات کا پتہ ہی نہیں تھا. بعض لوگ تو اس طرح سے تھے کہ ان کو قیدی سمجھ کے، اور قیدی بھی اس طرح کے کہ جو بے سہارا ہیں، ایسے قیدی سمجھ کے کھجوریں صدقے کی ان پہ پھینک رہے تھے. یعنی کھجوریں جو ہے وہ صدقے کی ارد گرد سے ان کے اوپر جو ہے وہ پھینک رہے تھے. اور مخدومہ ام کلثوم جو ہے وہ فرماتی ہیں کہ ان صدقہ کا علینا حرام، ہم پہ صدقہ حرام ہے. اور مخدومہ آگے بڑھ کے بچوں کے ہاتھوں سے وہ کھجوریں پکڑ کے پھینک رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہم مطلب خاندان طہارت سے ہمارا تعلق ہے، لہذا ہم جو ہے وہ اس طرح کی صدقے کی کھجوریں جو ہے وہ نہیں کھاتے. یہاں پہ آ کے پھر جو ہے وہ مخدومہ کے بھی جملے ہیں، بلکہ بعض روایات میں یہ ہے کہ کسی بیوی نے یہ جملے جو ہیں وہ کہے. اور وہ بندہ کہ جو سر اقدس مولا سید الشہداء کو لے کے چل رہا تھا وہ کہتا ہے کہ انا صاحب الرمح الطویل، میں وہ ہوں کہ جو لمبے
نیزے کو اٹھائے ہوئے ہوں، انا صاحب السیف الثقیل، اور میں وہ ہوں کہ جو مطلب ایک تیز تلوار کا مالک ہوں، انا قاتل و دین الاصیل، قابل اللہ توجہ بات ہے بس، انا قاتل و دین الاصیل، میں وہ بندہ ہوں جو در حقیقت اصلی دین کا قاتل ہوں، اللہ 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 اکبر، میں وہ اس ہوں طرح کے کہ لوگ جو اصلی دین کا قاتل ہوں، یعنی قاتل بھی جانتے تھے کہ اصلی سمجھ دین رہے کا تھے نام سید الشہداء امام حسین علیہ حسین علیہ الصلوۃ السلام. والسلام ہی ہے، لیکن چونکہ مولا سید الشہداء نے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ تمہارے پیٹوں میں حرام ہے، اور اس حرام کی وجہ سے اب تم میں حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی ہے، حق و ختم ہو باطل گئی. کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، لہٰذا ان لوگوں میں چونکہ حق و باطل کی تمیز جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، تو اسی لیے وہ سمجھتے بوجھتے ہوئے فخر کر رہے تھے کہ انا قاتل و دین الاصیل، میں اصلی دین کا قاتل ہوں، یعنی کا مجھے قاتل، یعنی کسی انعام جو ہے وہ اجتماع میں نہیں زیادہ تھے وہ. ملنا چاہیے، ہاں یعنی مطلب کسی بھی مجھے اجتماع کا انعام جو ہے شکار وہ نہیں، زیادہ، ہاں زیادہ مطلب کوئی ملے. یہ بات نہیں تھی، وہ مطلب سمجھتے تھے، جانتے بوجھتے تھے، اور اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ ہمیں دنیا جو ہے وہ زیادہ ملے گی۔ پھر جب یہ اس نے جملے کہے تو کہا جاتا ہے کہ کسی بی بی نے کہا وَمَن نَابَهُ فِي الْمَهْدِ جبریل، یہ وہ ہے کہ جس کو جبریل جو ہے جن کو مہد میں جن کو لوریاں دیتے رہے ہیں، یعنی سید الشہداء یا علیہ ابا عبداللہ، السلام بول کہ جن یا کو ابا جبریل عبداللہ. جو ہے وہ لوریاں دیتے ہیں، ومن بازو خدام ہی میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، اور یہ وہ ہے کہ جس کا میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل جو ہے وہ اس کے خادموں میں شمار ہوتے ہیں، یا علی، اللہ یا اکبر، علی، جن کے خادم اللہ. فرشتے ہوں یہ وہ ہاں، خاندان ہے۔ اور پھر فرمایا ومن اتقاہی سلسائیل، اور یہ وہ ہے کہ جس نے سلسائیل ایک فرشتہ ہے جس کو آزاد کیا تھا، اور بعض دوسری روایات کے اعتبار سے فطرس کا نام جو ہے وہ لیا فطرس کا جاتا بھی ہے کہ ذکر ہے. سید صحیح. الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو آزاد السلام کیا تھا۔ اللہ وسلم. بہرحال یہاں پہ روایت میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ سلسائیل تھے وہ کہ جن کو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آزاد ہے کیا. وہ آزاد کیا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَنِ احْتَزَّ لِقَتْلِهِ عَرْشُ رَبِّ الْجَلِيلِ، یہ وہ ہے کہ جس کی شہادت کی وجہ سے رب جلیل کا عرش جو ہے وہ لرزنے لگا، لرز اٹھا. ہلنے اللہ لگا تھا، جن اللہ. کی وجہ سے اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ ہلنے لگا تھا۔ اور پھر کہا وَقَلَّا وَيَا وَيْلَكَ أَنَا قَاتِلُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَىٰ، اس بی بی نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں دین اصیل کا قاتل ہوں، بلکہ تمہیں کہنا چاہیے کہ میں محمد مصطفیٰ کا قاتل ہوں، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں علی مرتضیٰ کا قاتل ہوں، ذاکر تمہیں یہ کہنا اللہ. چاہیے کہ میں فاطمۃ الزہرا کا قاتل ہوں، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں حسن مجتبیٰ کا قاتل ہوں، تمہیں کہنا چاہیے کہ میں ائمۃ الہدیٰ کا قاتل ہوں، تمہیں کہنا چاہیے کہ میں آسمان کے فرشتوں کا قاتل ہوں، تمہیں یہ کہنا چاہیے کہ میں انبیاء کا قاتل ہوں، میں اوصیاء کا قاتل ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان جملوں سے یہ بات ہماری سمجھ میں آتی ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کے قاتل السلام اللہ صرف سید الشہداء کے قاتل نہیں ہیں، کا قاتل بلکہ نہیں ہے. انبیاء کے قاتل ہیں، اوصیاء کے قاتل ہیں، بے فرشتوں کے شک ایسے، قاتل ہیں، بے وہ شک قاتل ایسے. حسن اللہ. مجتبیٰ کے قاتل ہیں، وہ فاطمۃ الزہرا کے قاتل ہیں، وہ علی مرتضیٰ کے قاتل ہیں، وہ پیغمبر گرامی صلی اللہ کے علیہ قاتل. وآلہ وسلم اللہ کے اکبر. قاتل ہیں۔ اچھا قبلہ اس میں تھوڑے سے کوفیوں کے بھی تاثرات اس میں، جو کہ کوفی اس حوالے سے ڈیوائڈ تھے. بعض لوگ مولا امیر مومنین کے بھی عہد میں ان کو بحیثیت جو پہلے سے خلافتوں سے ہوتے ہوئے چلے آ رہے تھے تو وہ بحیثیت چوتھا خلیفہ مانتے تھے، بعض لوگ ایک سیاسی لیڈر مانتے تھے، بعض لوگ بحیثیت امام مانتے تھے. پھر کوفے کو ہینڈل کرنے میں 20 سال لگ گئے. بڑے بڑے عشائر کے سربراہ، کسی کو خریدا گیا، کسی کو پس زندان کیا گیا، کسی کو مارا گیا. اس طرح کرا کے کوفے کو ہینڈل کیا. پھر ابن زیاد آیا، یہ تمام چیزیں. تو کوفیوں کے اندر کیا تاثرات تھے؟ کہ کوفہ یوں بھی ایک چھاؤنی رہا ہے، پورے عرب کے لوگ وہاں پر ہیں، کوئی ایک جگہ کے لوگ نہیں تھے. ہر مختلف قسم کے لوگ وہاں پر ایک مطلب ایک جس طرح سے ایک عسکر ہوتا ہے، ایک چھاؤنی ہے وہ. تو کوفیوں کے تاثرات تاریخ کیا کہتی ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت عالیہ میں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوفہ شہر جو ہے یہ آباد ہوا تھا حضرت عمر کے دور میں،
اور صحیح اس کے دارالعمارہ جو ہے اس کی تعمیر کی تھی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے، کہ جو اس دور میں فوجی سربراہ تھے، انہوں نے کوفہ ٹھیک کے ہے یہ حضرت عمر کے دور کی بات ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، اور یہ شہر جو ہے وہ خاصہ فوجی چھاؤنی کے طور پہ آباد ہاں ہو گیا تھا۔ آباد ہو گیا صحیح اب چونکہ یہ حضرت عمر کے دور میں بنا تھا، لہذا یہاں پہ رہنے والے سب کے سب حضرت علی کے خالص محب نہیں تھے، صحیح جیسا کہ آپ نے بھی اپنے گفتگو میں فرمایا، یہاں پہ مختلف مزاج کے لوگ رہتے تھے۔ جی ہاں یہاں پہ وہ چھاؤنی لوگ رہتے تھے کہ جو چھونی تھی، یہاں پہ وہ لوگ تھے کہ جو حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ اول مانتے تھے، یہاں پہ وہ لوگ تھے جو حضرت عمر کو دوسرا خلیفہ مانتے تھے، یہاں پہ وہ تھے جو حضرت عثمان کو تیسرا خلیفہ مانتے تھے، یہاں پہ وہ تھے کہ جو چوتھے نمبر پہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اسی سلسلے میں جو سلسلے ہے سے وہ مان چوتھے نمبر پہ حضرت سلسلہ خلافت میں چوتھے نمبر پہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو مانتے صحیح تھے۔ پہلی بات تو صحیح یہ بعد میں بھی آپ کے لیے سوال ہوگا، اور میں ابھی سے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کوفے میں سارے شیعہ تھے، یہ سارے کے سارے کوفے میں شیعہ نہیں تھے، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ کوفے میں اسی تسلسل کے ساتھ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے، کہ جو پہلے نمبر پہ حضرت ابو بکر اور چوتھے نمبر پہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو علیہ خلیفہ السلام نبی جو ہے وہ مانتے تھے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس شہر کو آباد کیا مطلب حضرت عمر کے دور میں، آباد کرنے میں بہت بڑا کردار تھا حضرت سعد ابن ابی وقاص کا۔ حضرت سعد صحیح ابن ابی وقاص بھی بہت بڑی شخصیت ہے۔ میں عرض کروں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص جنہوں نے اس کو فوجی چھاؤنی کے طور پہ بنایا، دارالعمارہ بنایا، انہی کے بیٹے کا نام ہے عمر ابن سعد۔ جی ہاں ہمارے ساتھ یہ عمر ابن سعد در حقیقت اسی سعد ابن ابی وقاص کے بیٹے ہیں۔ اس کا جی ہاں مطلب یہ کہ مولا حسین اچھا یہ بات سمجھنے میں تھوڑی سی جو ہے وہ مشکل آئے گی، میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کروں، جو پڑھے لکھے صاحبان ہیں وہ تو اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص کا شمار عشرہ مبشرہ میں بھی ہوتا ہے، حضرت سعد ابن ابی وقاص کا شمار اس 6 رکنی کمیٹی میں بھی ہوتا ہے جس کو حضرت عمر خلافت کے لیے نامزد کر کے گئے، کہ یہ صحیح 6 کے 6 بندے جو ہیں، یہ 6 کے 6 بندے جو ہیں وہ خلافت کی اہلیت رکھتے ہیں، ان میں حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں۔ اب ایک طرف سربراہ فوج کا جو ہے وہ عمر ابن سعد ہے، یعنی 6 رکنی کمیٹی کے ایک فرد کا بیٹا ہے، عشرہ مبشرہ میں جس کو شمار کیا جاتا ہے اس کا بیٹا ہے عمر ابن سعد، اور دوسری طرف حضرت علی کا بیٹا ہے، یعنی 6 رکنی کمیٹی میں حضرت علی بھی موجود تھے اور حضرت سعد بھی موجود تھے، تو سعد صحیح کا عمر کا بیٹا عمر، اور ادھر سے حضرت علی کے بیٹے حضرت مولا سید الشہداء علیہ سید الصلوۃ والسلام۔ تو الشہداء اس کا مطلب یہ کہ جو آپ کے مد مقابل لایا گیا وہ بھی کوئی عام بندہ نہیں تھا۔ اس ہمہ کا شمہ مطلب نہیں یہ کہ ہے اس شہر میں ماننے والے ان کے بھی برابر موجود تھے، چونکہ اس کا بابا جو ہے وہ اس شہر کو تعمیر کرنے والا ہے، دارالعمارہ بنانے والا ہے، چھونی میں تبدیل کرنے والا ہے، اگرچہ حکم جو ہے وہ حضرت عمر کا تھا۔ اچھا چلیے، اس آگے کے جی بعد پھر ایک گروہ پیدا ہوا جس کو خوارج کہا جاتا ہے۔ اب جی خوارج بھی یہاں پہ موجود تھے، جو حضرت علی کے بھی مخالف ہیں، لیکن وہ شام کے امیر کے بھی مخالف تھے، وہ بھی اللہ اس وقت جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے۔ اب مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے، لیکن چونکہ آخری حکومت یہاں پہ رہی مولا کائنات کی، اب کچھ لوگ تو مخلص تھے سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے، علیہ السلام یقینی طور پہ وہ آپ کے ساتھ بھی تھے، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو حضرت کو چوتھے نمبر پہ خلیفہ سمجھ کے مانتے تھے، وہ بھی اس کوفے میں موجود تھے۔ وہ بھی اس میں کچھ کی مکس تھا کچھ کی تربیت اس طرح سے ہو گئی کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے۔ اب یہ پھر کوفے کے حوالے سے ایک اور بات جو بڑی قابل توجہ ہے، اور تاریخ جو ہے وہ اس بات پہ شاہد ہے، اور مخدومہ بی بی نے بھی اپنے خطبے میں کہا ہے، یا اہل الغدر، اے دھوکے بازو،
اس کا مطلب یہ ہے کہ کوفے کے لوگوں کا ایک خاص مزاج تھا، اور وہ مزاج یہ تھا کہ ان کی تنخواہیں حکومت کی طرف سے لگی ہوئی تھی. جیسا آپ نے کہا فوجی چھونی تھی، تو فوجیوں جی کے ہاں گھروں کے اخراجات جو ہیں وہ چلتے تھے حکومت کی طرف سے. لہذا یہاں کے لوگوں کی مجبوریاں یہ تھی کہ اگر حکومت کا یہ ساتھ نہیں دیتے تھے تو اس کا مطلب یہ کہ ان کے شہریے بند ہو جاتے تھے، ان کے ماہانہ جو ان کو ملتا تھا وہ بند ہو جاتا تھا، اور انہیں ہمیشہ یہ خوف و خطر رہتا تھا کہ ہم اس کا ساتھ دیں کہ جو برسر اقتدار ہو. اقتدار مخلص لوگ بھی صحیح موجود تھے، مخلص لوگ بھی موجود تھے، اور اور مفاد ایسے پرست بھی. لوگ بھی تھے کہ جو ہے وہ ہمیشہ حکومتوں کے ساتھ رہنا چاہتے تھے تاکہ ان کے گھر کا چولہا جو ہے وہ چلتا رہے اور ان چلتا کا ہے. نظام زندگی جو ہے وہ چلتا رہے. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت زیادہ لوگ سرکار حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے تھے، حضرت مولا حسن کے ماننے والے تھے، مولا حسین کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے، مولا حسین کے ساتھ محبت رکھتے تھے، لیکن خوف زدہ لوگ تھے. پھر جب ابن زیاد آیا ہے تو اس کی سختیاں، وہ ایک علیحدہ سے مطلب تاریخ کا حصہ ہے ڈفرنٹ کہ چیپٹر اس ہے. کی سختیوں کی وجہ سے کوفے کے حالات یکسر تبدیل ہو گئے. تبدیل ہو اٹھارہ گیا. صحیح. ہزار افراد نے کم از کم مولا حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد بدل گئے جب حالات بدلے. جب ابن زیاد آیا تو چھپ گئے کچھ لوگوں کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، کچھ لوگ اپنا نظریہ تبدیل کر گئے، کچھ بڑے قلیل تعداد میں ایسے تھے کہ جو اپنی بات پہ مستحکم رہے، پکے رہے، اور مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل گئے. کئی لوگ جو ہیں وہ یہاں سے کربلا گئے ہیں اور جا کے مولا کربلا سید میں شہید الشہداء ہوئے. علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہیں وہ کوفے شہید بھی ہوئے ہیں. کوفے کی اور کوفے کی ایک بڑی تعداد شہداء کربلا میں نام آتے ہیں، فلاں کوفہ کوفہ کوفہ، کیونکہ ایک بہت بڑی تعداد بھی تو شامل ہے. لیکن اگر اس تعداد کو دیکھا جائے جو کل ہے تو اس میں یہ بہت اس سے مختصر قلیل ہے. تعداد ہے، صحیح. اس سے بہت قلیل ہے. مختصر تعداد ہے. اس لیے کہ سید الشہداء کے ساتھیوں کی تعداد جو ہے وہ 72 کی روایت ہے، ویسے 150 کی روایت بھی معصوم سے ہے. پھر اس کے علاوہ اگر زیادہ سے زیادہ گنے ملا کے تو وہ تقریباً 200-250 کے قریب جو ہیں وہ یہاں تک کی روایات جو ملتی ہیں. ان کو اگر کوفے کے مقابلے میں دیکھا جائے، اور پھر فوج یزید کی جو کم از کم تعداد بیان کی جاتی ہے وہ 30,000 کی ہے، اس سے کم زیادہ از بھی کم. بیان کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ 30,000 کے مقابلے میں اگر 150 ادھر ہے تو پھر ان کی تعداد ان کے اعتبار سے تو بہت کم ہے. اگر کوفی بھی آئے ہیں بہت کم. تو بہت کم کوفی جو ہیں وہ آئے ہیں. میں آپ کے سوال کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوفے کے لوگ بہت زیادہ ایسے تھے کہ جو امیر المومنین کی محبت دل میں رکھتے تھے، خاندان طہارت کی عظمت سے آگاہ تھے، بارگاہ. لیکن ہوا کیا کہ وہ خوف زدہ ہو گئے. ہوا کیا کہ لالچ ان پہ جو ہے وہ غالب آ گیا. اور پھر وہ کربلا میں جس طرح انہوں نے پہلے سید الشہداء کو خط لکھے تھے، ایسے وہ ان خطوط پہ قائم نہیں رہے. جب وہ قائم نہیں رہے تو ان کی مستورات اور وہ خود بھی اس حد تک باز نہیں جانا چاہتے تھے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے اور خاندان طہارت کی بیویاں مستورات جو ہیں ان کو قیدی بنا دیا جائے. جب خاندان طہارت کا کارواں آیا ہے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو خاندان رسالت ہے، یہ تو زہرا زادیاں ہیں، یہ تو علی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، تو ان کے تاثرات یہ تھے کہ وہ رو رہی تھی، آنکھوں سے ان کے جو ہے وہ آنسو جو ہے وہ جاری تھے. اور مرد بھی وہاں پہ موجود تھے. اور پھر بی بی نے کہا بھی کہ عجیب تم لوگ ہو، تمہارے مردوں نے تو ہمارے مردوں کو شہید کر دیا، ہمیں قیدی کر دیا، اور تم اب جو ہے وہ رو رہی ہو ہمارے ان مصائب کو دیکھ کے. وہ رو رہے تھے. حضرت زید بن ارقم پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علیہ صحابی وآلہ ہیں. صلی اللہ صلی اللہ اور علیہ وسلم. میں عرض کروں آپ کی خدمت میں میرے بھائی کے وہ ابن زیاد کے دربار میں موجود تھے. حالت میں آپ کو عرض کروں کہ حالت کیا تھی. تو جب وہ موجود تھے ابن زیاد کے دربار میں، تو ابن زیاد کے سامنے جب سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا سر اقدس آیا ہے تو اس نے گستاخی کی ہے سید الشہداء کے سر اقدس کے ساتھ. جب اس نے گستاخی کی اور چھڑی جو ہے وہ آپ کے دندان مبارک پہ رکھی تو زید بن ارقم جو ہے وہ نہ رہ سکے، صحابی رسول تھے.
کہا میں نے اس جگہ پہ نبی کو بوسے لیتے ہوئے دیکھا ہے، لہذا تم یہ گستاخی جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ اور پھر ابن زیاد نے کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے، تمہارا دماغ نہ چل گیا ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ میں مطلب اس طرح کے الفاظ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ کہ زید بن ارقم بھی پریشان تھے، اور کوفے کے لوگوں میں بھی ایک جو ہے وہ تبدیلی کے امکانات آ گئے، رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر کچھ چیزیں موجود تھیں۔ محبت اہل بیت جو ہے وہ کسی حد تک موجود تھی، لیکن وہ حالات کی وجہ سے دب گئے تھے۔ جب خاندان طہارت کا کارواں کوفے آیا ہے تو کوفے کے حالات خاصے تبدیل نظر آتے تھے۔ اچھا، کوفیوں کے بارے میں جو شہزادی نے فرمایا، جو کہ خطبہ بھی اس پر بھی ملتا ہے، چونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے، تقریباً جو ہے وہ 15-16 منٹ ہیں، تو اس حوالے سے تھوڑا سا اگر خطبے کی طرف نگاہ کی جائے کہ شہزادی کے کیا تاثرات ہیں۔ ابھی آپ نے اس گفتگو میں ایک دو جملے تو ارشاد فرمائے کہ شہزادی نے فرمایا تم گورے پہ اگی ہوئی گھاس ہو، جو کہ دھوکہ اور فریب کے مجسمے ہو۔ تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا اور کھولیں تاکہ ابہام واضح ہو، کیونکہ لوگ ان چیزوں کو مینوپلیٹ کرتے ہیں کہ جی اس کے اندر جو ہے وہ شبہات اور اضالات جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کو ذرا سا تاریخی اعتبار سے اگر کھولا جائے تو ہمارے نوجوانوں کے اذہان عالیہ تک پہنچنے میں ان کو کلیئر ہونے میں بڑی آسانی ہوگی۔ ایک بات تو میں تمہید کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک روایت یہ ہے کہ مخدومہ زینب سلام اللہ علیہا جو ہیں انہوں نے خود ہی روایت کی ہے یہ کہ جب ابن ملجم کی تلوار مولا کائنات کے سر پہ لگی تو بی بی موجود تھی اپنے بابا کے پاس، اور وہ آخری ایام جو ہیں ان کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس وقت بی بی نے فرمایا بابا کو، یعنی مولا کائنات کو، کہ مجھے ایک روایت ام ایمن نے بیان کی تھی، میں چاہتی ہوں بابا اگر وہ صحیح ہے تو میں آپ کی زبان سے سنوں کہ وہ روایت صحیح ہے یا وہ روایت صحیح نہیں۔ مولا کائنات نے فرمایا ام ایمن نے، اے میری بیٹی، ام ایمن نے جو روایت تمہیں بیان کی تھی وہ بالکل صحیح ہے کہ جب ایک وقت آئے گا کہ تم قیدی بن کے اس شہر میں آؤ گی۔ یہ وہ روایت تھی کہ جو ام ایمن نے بیان کی تھی، اور پھر اس کی تصدیق جو ہے وہ سرکار مولا کائنات نے بھی فرمائی کہ ہاں بیٹی ایسا ہے، اور یہ روایت جو ہے وہ صحیح ہے کہ تم اس شہر میں جہاں پہ گویا دوسرے لفظوں میں مخدومہ شہزادی کے طور پہ رہی تھی، اس میں پھر قیدی بن کے بھی جناب مخدومہ جو ہے وہ تشریف لائی۔ جب بی بی نے دیکھا نا کوفے والوں کی عورتوں کے حالات کہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں اور ہمیں دیکھ کے رو رہی ہیں، ہمیں دیکھ کے وہ پیٹ رہی ہیں، وہ غم منا رہی ہیں، تو اس وقت بی بی کو گویا ایک انداز سے بڑا غصہ آیا کہ عجیب لوگ ہو تم۔ پھر بی بی نے جو الفاظ کہے نا وہ حمد خدا اور پیغمبر اور آل پیغمبر پہ درود پڑھنے کے بعد بی بی فرماتی ہیں اما بعد، یا اہل الکوفہ، اے کوفے والو، یا اہل القتل والغدر، اے دھوکے بازو، والخزل، اے وہ کہ جو رسوا کر دیا ہے تم نے، گویا تم دھوکے باز بھی ہو، اور تم نے ہماری عزت اور ہماری عظمت کا خیال نہیں رکھا، تم نے وعدے کر کے ان وعدوں کو وفا نہیں کیا۔ اس اعتبار سے کہ یہ بات تو تاریخی شواہد سے بڑی واضح اور عیاں ہے کہ سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو 12,000 خط جو ہے وہ مکے میں پہنچے تھے کوفیوں کے۔ اور یہ بات بھی میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ وہ جو سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کو خط پہنچے تھے نا، ان خطوں کی لینگویج جو ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک خطوط کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مولا ہمارے پاس امام نہیں،
آپ ہمارے امام ہیں، تشریف لے آئیے۔ دوسرے خطوط ایسے ہیں کہ جن کی زبان جو ہے، جن کی لینگویج جو ہے، وہ اس کا مزاج جو ہے وہ کچھ یوں ہے کہ مولا فصلیں پک چکی ہیں، پھل جو ہیں وہ کاٹنے کے قابل ہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ ان پھلوں کو کاٹ لیجئے، یعنی لوگ آپ کا ساتھ دیں گے اور حکومت آپ قائم کر لیجئے۔ یعنی خط لکھنے والوں کی ایک تعداد ایسی تھی کہ جو طالب دنیا تھی، ایک تعداد ایسی تھی کہ جو مخلصین کی تھی۔ وہ جو طالب دنیا تھے نا، جب ابن زیاد آیا ہے تو وہ سب کے سب بدل گئے، وہ دنیا کی خاطر دوسری طرف لائے، اور جو مخلصین تھے ان کے لیے کیا ہے کہ وہ مخلصین جو ہیں وہ یا تو ڈر کی وجہ سے دب گئے، یا جیلوں میں چلے گئے، یا اور کچھ اسباب ایسے ہوئے۔ اب بی بی جو آئی ہیں تو ان لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے تو اپنے خطبے میں فرمایا ہے، اے دھوکے بازو، اے وہ کہ جنہوں نے بلا کے خود خط لکھ کے بلا کے اب اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کی ہے، تمہاری حالت اس عورت کی طرح ہے کہ جو ایک چیز کو بنتی ہے پہلے اور پھر خود ہی اس کو ختم کر دیتی ہے، تمہاری حالت جو ہے تار تار کر دیتی ہے۔ یعنی تم نے پہلے خود ہی اس سارے کا نقشہ کھینچا، سارے کا ایک پلان کیا، اور مطلب ہمیں تم نے دعوت دی، سید الشہداء کو تم نے دعوت دی، اور پھر سارے اس پلان کو تم نے تار تار کر دیا۔ اسی لیے تم دھوکے باز ہو، تم اہل غدر ہو، تم مطلب بی بی کے پہلے الفاظ جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اہل قتل والغدر والخزل، اور اس کے بعد پھر بی بی فرماتی ہیں کہ کیا ہے تمہارا حالات اور کیا ہے تمہاری صورتحال، تم رو رہے ہو، اتبکون آخی، کیا اب تم میرے بھائی پہ رو رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ حالانکہ بی بی فرماتی ہیں کہ ہاں قرآن کا بھی حکم ہے کہ زیادہ رونا چاہیے، کم ہنسنا چاہیے، یہ تو ٹھیک ہے رونا زیادہ چاہیے، لیکن تم جو رو رہے ہو نا، تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے رو رہے ہو۔ تم نے اس وقت سید الشہداء کا ساتھ، ان میں اور توابین میں کیا فرق ہے، اس کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیں، کیونکہ توابین میں پھر جناب امیر مختار خروج کرتے ہیں اور ایک ایک کو چن چن کے جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچاتے ہیں کہ توابین میں اور ان میں کیا فرق رکھتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ یہ جملے جو بی بی نے فرمائے یہ مجموعی طور پہ کوفے والوں کے لیے ہیں، وہ مجموعی طور پہ وہ لوگ کہ جو کوفے میں آئے ان کے لیے ہیں، لیکن توابین، میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ کوفے کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پہ جو سب سے بڑے شیعہ رہنما تھے ان کا نام ہے سلیمان بن سرد خزائی۔ سلیمان بن سرد خزائی جو ہیں یہ ابتدا سے مولا حسن سے لے کے جو ہیں وہ ان کا تذکرہ آتا ہے، مولا حسن کی شہادت کے بعد جو میٹنگیں ہوتی رہی ہیں وہ سلیمان بن سرد خزائی ہی کے ہاتھوں، اور بھی چند ایک شیعہ مخلص تھے، مطلب مسلم ابن اوس جاتے اور بھی کافی ان کا نام زیادہ معروف ہے وہ وہاں پہ مطلب وہاں موجود تھے، لیکن جو سربراہ سمجھے جاتے ہیں نا وہ ہے سلیمان بن سرد خزائی۔ ایک اور بات بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہن تھی، ان کا نام تھا ام ہانی۔ ام ہانی کی اولاد بھی کوفے میں آباد تھی، اور جو مخلص شیعہ تھے وہ عام طور پہ ہدایت لیتے تھے ام ہانی کی اولاد سے بھی، اور ام ہانی کی اولاد کے ہاں بھی یہ میٹنگیں ہوتی تھی، لیکن ان سب میں جو بڑا نام شیعوں کا اس وقت تھا وہ سلیمان بن سرد خزائی کا تھا۔ اور جب توابین کی طرف ہم جاتے ہیں تو توابین کے بھی سربراہ جو ہیں وہ حضرت سلیمان بن سرد خزائی ہی قرار پائے، اور جو ان کے ساتھ تھے جب ان کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمیں یہی جملے ملتے ہیں
کہ مطلب ہم نے مولا حسین علیہ السلام کو دعوت دی تھی، لیکن جس طرح سے ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا ہم اس طرح سے ساتھ دے نہیں پائے، خوف کھا گئے۔ صحیح یہ بھی بات ہے۔ یہ کہ ہم جیلوں میں چلے گئے، سلیمان بن سرد خزائی، امیر مختار، ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جیلوں میں چلے گئے تھے، اور بھی بہت زیادہ بندے جو ہیں وہ جیل میں چلے گئے تھے، حتیٰ کہا جاتا ہے حضرت ام ہانی کی اولاد جو ہے وہ بھی جیلوں میں چلی گئی تھی۔ تو چلیے، یہ جو تھے توابین، یہ حضرت سلیمان بن سرد خزائی کی سربراہی میں جب اکٹھے ہونے لگے تو کافی تعداد میں اندر کھاتے ایک خفیہ جو ہے وہ تحریک چلی، اور ان سے بیعت بھی لینے شروع ہو گئے، اسلحہ بھی اکٹھا کرنا شروع ہو گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت سلیمان بن سرد خزائی اور ان کے ساتھی جو توابین ہیں، ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم پوری طرح سے جس طرح سید الشہداء کی امیدیں تھیں اور سید الشہداء کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے تھا، ہم اس طرح کا ساتھ اس نہیں طرح دے سے سکے۔ نہیں لیکن یہ جو کوفے والے تھے جن کو بی بی جو ہے وہ خطاب کر رہی تھی، یہ مکس مجمع تھا، یہ مکس مجمع تھا کہ جو مظلومیت مجموعی طور سید پر الشہداء علیہ السلام مجموعی طور پہ تھا، اور وہ جو ہیں مجموعی وہ طور پر علیحدہ سے صحیح۔ تھے۔ پھر آپ کی بات جو ہے وہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو 1-2 منٹ اور آپ کی خدمت میں یہ جی بات جی عرض بالکل کروں بالکل، میرے کہ پاس پھر تقریباً 5 منٹ اور ہیں جی ہاں۔ ہاں 5 منٹ اور تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ پھر ایک فرق ہے توابین کا، اور ساتھ میں موجود ہیں حضرت مختار، امیر مختار۔ امیر صحیح مختار بھی یہی چاہتے تھے کہ مولا سید الشہداء علیہ السلام کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے، اور توابین کا بھی ہدف اور مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ سید الشہداء کے جو قاتل ہیں ان سے بدلہ لیا جائے۔ لیکن لیا جائے۔ امیر مختار حکومت حاصل کر کے بدلہ لینا چاہتے تھے، جبکہ توابین کی نظر میں حکومت ہدف نہیں تھا، وہ حکومت کے ذریعے بدلہ نہیں لینا چاہتے تھے، بلکہ وہ اصول لڑنا سمجھتے چاہیے، تھے کہ ہماری گستاخیوں یا ہماری اس کمزوری کا جو ہے وہ حل ہی ازالہ یہ ہو ہے، جائے گا۔ کہ ازالہ ہی اس کا یہ ہے کہ ہم سید الشہداء کے قاتلوں کو ختم کریں، یا کرتے کرتے خود ختم ہو جائیں۔ ان کا مطلب امیر مختار نے ان کو سمجھایا بھی، کہا بھی کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، تو جو توابین کے لوگ تھے انہوں نے کہا نہیں، امیر مختار اور ہمارا نظریہ جو ہے وہ آپس میں نہیں ملتا، وہ حکومت حاصل مختلف کر کے یہ کام کرنا چاہتا ہے اور ہم جو ہے وہ ایسے ہی یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، اس میں تھوڑا سا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کوفے کے حوالے سے اور شام کے حوالے سے اگر کوئی پورے عرب کے اوپر حکومت کرنا چاہتا ہے تو جس نے شام کے اوپر یا کوفے پہ حکومت کر لی تو وہ پورے عرب کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، صورتحال یوں ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دارالحکومت جو ہے وہ مدینہ تھا، پھر جو ہے وہ باقی خلفاء کے دور میں بھی مدینہ ہی رہا، سرکار مولا کائنات جو ہے وہ کوفے تشریف لے آئے۔ جس بندے نے مولا کائنات علیہ السلام سے صلی اختلاف اللہ کیا اور صلی آپ کے اللہ مد مقابل آ گئے، وہ 2 حکومتیں تھیں، ایک بصرے کی حکومت تھی، ایک شام کی حکومت تھی، یعنی 2 گورنر، گویا جو ہے 2 جگہ کی گورنریاں جو ہیں وہ سید الشہداء علیہ السلام مولا امام حسین مولا کائنات کے مقابلے پہ آئے، ایک بصرے مولا والے امیر مومن۔ اور ایک شام والے۔ مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین نے بصرے والوں کو تو مطلب اس جنگ کے ذریعے سے ان کے اس سلسلے کو تو ختم کر لیا، البتہ شام کا حاکم جو ہے وہ سرکار کے مد مقابل ڈٹ کے آ گیا اور اس نے حکومت نہیں چھوڑی، اور وہ سرکار حضرت علی علیہ السلام کے مد مقابل اپنی کارستانیاں جو ہے وہ ان کو جاری رکھے ہوئے تھا اور جاری رکھا۔ پھر مولا حسن علیہ السلام کو پریشر، دباؤ، جو بھی آپ کہیے، ایک لمبی بات ہے، کسی موقع کیونکہ پہ اس بیک پہ گراؤنڈ بات میں ہے۔ پوری بنو امیہ تھی نا، کیونکہ ہاں، بصرے کے حوالے سے شامی اس لیے مضبوط رہے کہ بیک گراؤنڈ پہ پوری بنو امیہ کی حمایت حاصل رہی نا۔ میں عرض کروں کہ بصرہ میں پھر زیاد تھا، زیاد کو شام کے امیر نے، شام کے حاکم نے اپنا بھائی بنا لیا تھا، حالانکہ دائی ابن دائی کہا جاتا ہے اس کے
بہرحال یہ بھی جی ایک جی موضوع عجیب ہے اس پہ، جس پہ ہم بحث نہیں کرنا چاہتے. اس کو بھی جی بھائی جی بنا جی لیا تھا، ساتھ ملا لیا تھا. اور جو شام کی حکومت تھی وہ مسلسل حضرت ابو بکر کے اس دور میں جب زید بن ابی سفیان کو گورنر بنایا گیا تھا، اس کے بعد 40 سال، 20 سال تو حکومت رہی گورنری کے طور پہ، اور 20 سال بعد میں بھی حکومت رہی شام کے امیر کی، یعنی امیر شام کی. تو بہت دیر تک 40 سال یا 40 سے بھی ابو سال جو ہیں وہ وہاں پہ حکومت رہی. اور وہ لوگ انتہائی خلوص کے ساتھ بنی امیہ کے ساتھ تھے. سوال اصل میں یہ ہے کہ باقی جتنی مملکت اسلامیہ تھی اس میں لوگ منتشر ہو گئے تھے. مکے میں حضرت عبداللہ ابن زبیر جو ہیں وہ قبضہ جمائے ہوئے تھے. بصرے میں ابن جی زیاد جو ہے وہ بیٹھا ہوا تھا. مدینے میں جو ہے وہ غسیل الملائکہ کا بیٹا عبداللہ جو ہے وہ اپنی حکومت جو ہے وہ قائم کرنے کے چکر میں تھا. تو باقی جگہوں کی حکومتیں چونکہ منتشر، مختلف لوگ اور مختلف بندے جو ہیں وہ حکومتیں کرنا جی ہاں، چاہتے تھے. تھاٹس کے لوگ ہیں. شام اور بصرہ کے لوگ جو ہیں وہ بالعموم بنی امیہ کے ساتھ تھے. لہذا اس بنو لیے بھیا کہا جاتا اچھا. ہے کہ بنی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمارے پاس صرف 2 منٹ رہ گئے ہیں. اس پہ تھوڑا سا ظاہری بات ہے، آپ نے جو یہ تمام چیزیں پیش کی اس کی جڑیں تو وہی اساس الظلم والجور پہ جا کے مل رہی ہیں. جو اساسیت جنہوں نے اساس اس کی فراہم کی، بہرحال جو ہے وہ اس وقت جو امت کی حالت تھی اور آج جو امت کی حالت ہے، اس میں کچھ فرق دیکھتے ہیں؟ کچھ تبدیلی آئی ہے یا وہی کھڑے ہوئے ہیں؟ ہاں، بنیادی طور پہ نظریات کے طور پہ اس وقت بھی خاندان طہارت کے مخلص موجود تھے، آج بھی خاندان طہارت کے مخلص موجود ہیں. اس وقت بھی بنی امیہ کے مخلصین موجود تھے، آج بھی بنی امیہ کے مخلصین جو ہیں وہ موجود ہیں. جنگ اس وقت سے اس وقت تک جاری ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ہدف اور مقصد جو ہے وہ مولا سید الشہداء والا ہدف ہے. سید الشہداء نے فرمایا تھا انما خرجت لطلب اصلاح امتی طلب فی جدید. اصلاح الامت. میرا مقصد یہ ہے کہ میں مصطفیٰ کی امت کی اصلاح کروں. اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ بہت زیادہ سازشیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں ملت اسلامیہ کو لڑانے کے لیے، اور مختلف انداز اختیار کیے جا رہے ہیں شیعوں کو آپس اختیار میں کیے بھی جا رہے لڑانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ لڑائی کرنے کے لیے. ہمارا ہدف جو ہے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ امت مصطفیٰ کی ہیں. طلب اصلاح اصلاح. رہنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں پوری طرح سے کوشش کرنی چاہیے. تمام ان سازشوں کو ناکام کرنا چاہیے. ہمیں سبحان اللہ، سبحان کچھ نہ کچھ اپنے موقف سے اگر خاموش رہ کر بھی پاکستان اور اسلام جو ہے اس کا تحفظ کرنا اللہ. پڑے تو سالمیت ہمیں عزیز کرنا ہونے. چاہیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب. آپ کے ہم انتہائی تہ دل سے مشکور و ممنون ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ اہل بیت ٹی وی کو دیا. ہم انتہائی جو ہے وہ ممنون ہیں آپ کے. ناظرین، آپ سماعت فرما رہے تھے پاکستان سے علامہ محمد اصغر یزدانی صاحب کو، اور جو ہے وہ آج ورود کے اوپر بات ہوئی کہ کس طرح سے کن شرائط کے اوپر کیا حالات تھے، کیا معاملات تھے، تاریخ نے کیا لکھا اور ایکچوئل معاملات کیا ہیں اور پیش کیا کیا جاتا ہے. اس کی ہم نے بحث کو آج سے آغاز کیا ہے کہ جو اہل حرم کا ورود کوفہ ہے، اور اس وقت اب یہ بات پھیلتی گئی ہے، اور جس طرح سے ابھی علامہ صاحب نے کہا کہ جو ہے وہ بصرے کی حکومت ایک اس کی الگ ڈائریکشن، شام کی حکومت کی الگ ڈائریکشن، مدینے کی حکومت کی الگ ڈائریکشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ سبب فراہم کرتی رہی قتل سید الشہداء کی. تمام چیزیں جو ہیں ان کو یہ تاریخی حقائق ہیں، ان کو برملا کریں گے انشاءاللہ. اسی موضوع کو لے کر ہم کل بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان تمام چیزوں کو پھر جو ہے وہ موضوع بحث بنائیں